السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں یاریہ پارٹ 3۔ نگہت، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ آپ پھر رشتے سے انکار کرنا چاہتے ہیں؟ نگہت بیگم نے افسردگی سے پوچھا۔ نہیں نگہت، بات یہ ہے ہاشم بھائی، ہمیں جہیز میں کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے ارشما ہمیشہ سے ہی پسند رہی۔ عاصم کے لیے تو میں ہمیشہ سے ارشما ہی چاہتی رہی۔ آپ نکاح کروا دیں، انہوں نے خوشی خوشی کہا تھا، پر ہاشم صاحب کے اگلے الفاظ پر ان کی بھی سانسیں تھم گئی تھیں۔ ارشما پریگننٹ ہے؟ کیا؟ ارشما کی شادی آپ نے کر دی تھی؟ نکاح کیا تھا؟ کس کے ساتھ؟ اس کمرے کی چار دیواری میں وہ تھے، ان کی بیوی تھی، ان کی چھوٹی بہن اور ان کی 2 بچیاں تھیں۔ تم وہ بار دہرانے کو کہہ رہی ہو جسے زندگی میں ایک بار دہرایا تو 100 بار زخمی ہوئی میری زبان۔ ارشما میری بیٹی، میری با پردہ بیٹی، بن بیاہی ماں بن چکی ہے۔ یا خدایا، وہ بھی ایک جھٹکے سے اسی جگہ بیٹھ گئی تھی جہاں ان کی بھابھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نگہت، آج تک تم میری بیٹی کا رشتہ مانگتی آئی ہو، آج میں ہاتھ پھیلائے تم سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ اس سچ کو سننے کے بعد بھی میری بیٹی کو اپنا لو۔ عاصم اور ارشما۔ بس ہاشم بھائی، ارشما جیسی بدذات کے ساتھ میرے بیٹے کا نام بھی مت لیجیے گا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ اس نسل کی بہو، اس بے حیائی کو تو میں کبھی دشمن کی بیٹی کے لیے تسلیم نہ کروں۔ وہ تو پھر میرا بیٹا ہے۔ ان پردوں میں، بیٹیوں کے ان نقابوں میں یہ بے شرمی چھپائی ہوئی تھی آپ نے؟ وہ چیخ اٹھی تھی، اور کسی نے سوچا بھی نہیں تھا نرم شگفتہ لہجہ رکھنے والی پھپھو اس طرح بھی چلا سکتی ہے جیسے اب وہ غصہ کر رہی تھی۔ نگہت باجی، بس بھابھی، میرا بھائی تو گھر سے باہر محنت مزدوری کرتا رہا، بیٹیاں تو آپ کے سپرد ہوتی تھی نا، کیوں نہ رکھ سکی آپ میرے بھائی کی عزت سنبھال کر؟ بھائی کی آنکھوں میں آنسوؤں کا دریا دیکھے وہ اپنی بھابھی پر برس پڑی تھی۔ ان بچیوں کے لیے میرا بھائی لڑتا رہا، مرتا رہا، محنت مزدوری کرتا رہا کہ میری بچیوں کو اچھی خوراک مل جائے، اچھی تعلیم مل جائے۔ یہ صلہ دیا تم لوگوں نے؟ اپنی دونوں بھتیجیوں کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا انہوں نے۔ ہاشم بھائی، ارشما میری ہی نہیں، عاصم کی بھی پسند تھی، پر آپ کی بیٹی اب اس قابل نہیں کہ ہم شریف لوگ اسے اپنے گھر کی عزت بنا سکیں۔ جو باپ کی عزت کو رون گئی وہ شوہر کی عزت کو بھی بیچ کھائے گی۔ معاف کر دیجیے گا۔ ہاتھ جوڑ کر بھائی کے آگے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ یہ سب گئی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں ارشما کو آج خود ہی ختم کر دوں گی۔ ارشما کی امی برداشت نہیں کر پائی تھی اپنے شوہر کی اتنی تذلیل جو وہاں بیٹھے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی، بالوں سے پکڑ کر بستر سے نیچے گرایا تھا۔ ہماری نیندیں حرام کر کے تم سکون کی نیند سو رہی ہو؟ آج تمہارا باپ زندہ لاش بنا ہوا ہے۔ تم عزتیں لٹوانے کے بعد گھر واپس ہی کیوں آئی تھی؟ ارشما کو زوردار تھپڑ مار کر پوچھا تھا انہوں نے۔ تمہاری پھپھو نے تمہارا سچ جاننے کے بعد اس رشتے سے انکار کر دیا، ٹھکرا دیا تمہیں۔ جو تم کرتی آئی تھی عاصم کو ٹھکرا کر، تمہیں بھی آج ٹھوکر پڑ گئی، وہ بھی تمہیں ٹھکرا گئے۔ تمہیں نہیں، اور ہاں، پر وہ تمہیں نہیں، ہمیں پڑی ہے۔ میں اینڈ تک پر امید تھی کہ وہ لوگ تمہیں اپنا لیں گے۔ کتنے تھپڑ غصے میں مار چکی تھی وہ ارشما کو، اور وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے روئے جا رہی تھی۔ کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ غلطی کس کی ہے، گناہ کس کا ہے۔ یہاں جس کو پتہ چل رہا وہ گندی اولاد کو نہیں دیکھتا، ماں کو گندا کہتا ہے۔ میں ہی گندی ہوں جو تم پر اندھا یقین کیا میں نے۔ تعلیم تعلیم تعلیم، پڑھ لکھ کر جو جھنڈے تم نے لگانے تھے، جو عزت بخشنی تھی، اپنی بے حیائی سے تم نے اتنی ہی بدنامی دی ہمیں۔ اب ہر روز یہ تماشا لگے گا۔ تمہارے باپ میں ہمت نہیں ہے دکان میں جانے کی، وہ مضبوط، وہ واحد سرپرست تمہارا اب ڈر کے گھر کی چار دیواری میں محصور ہو کر رہ گیا ہے۔ تم نے باپ کو جیتے جی مار دیا ہے۔ آوارہ لڑکی، ممتا رو رہی تھی، پر اندر ایک غصے کی شدت تھی جو کم نہ ہو پا رہی تھی ان کی۔ اس وقت سوہا کو جلدی جلدی میں کال ملا دی تھی ارشما کی بہن نے۔ آپ کسی طرح ارشما کو اپنے ساتھ لے جائیں، یہاں رہی تو وہ گھٹ گھٹ کر مر جائے گی، نہیں تو اس کی وجہ سے میرے ماں باپ مر جائیں گے۔ اب دوسری طرف میں وہیں جا رہا ہوں، پولیس کے ساتھ آپ چلنا چاہیں گے؟ سوہا اندر چلی گئی تھی جلدی سے اپنے ڈیڈ کو ارشما کے والد کے پاس چھوڑ کر۔
مجھے کہیں نہیں جانا، کسی کو کوئی سزا نہیں دلوانی، بات ابھی 4 دیواری میں ہے، پھر پولیس اسٹیشن جائیں گی، میڈیا میں جائے گی، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ وہ اندر جانے کے لیے مڑے تھے جب سائم صاحب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرے خیال سے آپ کو اور حماد کو ساتھ چلنا چاہیے، پولیس کے کچھ لوگ ہیں، بات راز میں رہے گی، اس علاقے سے دور ہے ان کا گھر۔ اگر آج ان لوگوں کو سزا نہ ملی تھی، کل اور لڑکیوں کی عزتیں ایسے ہی برباد کرتا رہے گا وہ۔ بس کر جائے آنٹی، آپ اسے جان سے مار دیں گے کیا؟ چھوڑ دیجیے، سوہا نے انہیں اروشما سے دور کیا تھا۔ ایسی نہیں کرتی، بس ماں باپ کو کھا جاتی ہے ان کی عزتیں کھا جانے کے بعد۔ ہمیں تو مار دیا اس نے، اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑا۔ وہ چہرہ صاف کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اروشما اٹھ جاؤ، پر اروشما سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چل رہی ہو۔ نہیں، میں ان سب پر تو بوجھ بنی ہوئی ہوں، تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ پر سوہا نے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا لیا تھا اور دروازے تک لے جاتے ہوئے اس کی نظر پیچھے فرش پر پڑی تھی۔ اروشما، یہ خون، تمہیں کہاں چوٹ لگی ہے؟ پاؤں پر؟ چلا نہیں جائے گا۔ میں رکنا بھی نہیں چاہتی، زندگی سے تھم گئی ہوں، پر میں مرنا بھی نہیں چاہتی۔ اروشما نے نڈھال آنکھیں بند کر کے سوہا کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا۔ اروشما کے الفاظ میں درد شدت کا تھا، پر سوہا ایک ہمدردی کا لفظ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ اس گناہ کی حمایت ہو جاتی اگر وہ ہمدردی دکھا دیتی۔ آپ میرے بیٹے پر الزام نہیں لگا سکتے، آپ کی جوان بیٹی کو شرم آنی چاہیے جو لڑکوں کے ساتھ باہر جاتی ہے۔ مرد تو مرد ہے، اب الزام لگا رہے ہیں۔ شانی بیٹا، ہم کیس کریں گے ان لوگوں پر۔ شانی کی والدہ نے جیسے ہی اس کا ہاتھ کھینچ کر اندر لے جانے کی کوشش کی تو شانی وہیں رکا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ پر ہتھکڑی بندھی ہوئی تھی۔ یہ ہماری حراست میں ہے، اس کو ساتھ اس لیے لائے ہیں کہ جو ویڈیو اس نے باقی لڑکیوں کی بنائی ہے اسے ہم اس گھر سے ڈھونڈ سکیں۔ جاؤ کام کرو، ایک ایک کونا ڈھونڈنا۔ اندر میری بیٹیاں ہیں، اندر جن کی ویڈیو موجود ہے وہ بھی بیٹیاں تھیں کسی کی، حماد غصے سے کہہ کر سامنے کھڑا ہوا تھا شانی کے والد کے۔ امی ابو مجھے بچا لیں، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ اروشما تو مجھے خود ملنے آتی تھی، وہ بد کردار تھی، میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ حماد کا قہر شانی پر برسا تھا، سب کے سامنے اس نے شانی کو اتنے مکے مار دیے تھے۔ بس حماد، میں اپنے بیٹے کو بچا لوں گی۔ ظہیر، آپ ابھی اپنے وکیل دوست سے بات کریں۔ ظہیر صاحب نے جیب سے فون نکالا تھا اور اپنے دوست کو فوراً بلا لیا تھا۔ وہ لوگوں میں بات ویسے ختم ہو ہی نہیں رہی تھی۔ شانی کے کمرے سے اور بہت سی ڈیوائسز ملی تھی جن میں بہت سی ویڈیوز کا ڈیٹا موجود تھا، پر شانی کی والدہ تو بار بار اروشما کے کردار پر کیچڑ اچھالنے میں لگی ہوئی تھی، جس کو بہت خاموشی سے سن رہے تھے ہاشم صاحب۔ دیکھیں آفیسر، یہ معاملہ آگے جائے گا تو بدنامی آپ کی بیٹی کی بھی ہوگی، شانی کو جیل بھیجنے کے علاوہ کوئی راستہ بتائیں۔ اس بات پر حماد کھڑا ہو گیا تھا۔ میں بتاتا ہوں راستہ، اس کی بہن کے ساتھ بھی وہی کرتا ہوں میں، پھر جو سزا تم لوگ میرے لیے بتاؤ گے وہی سزا اسے کنجر کو بھی دے دیں گے۔ یو باسٹرڈ! سب سے زیادہ شانی اچھلا تھا اور ایک تھپڑ اسے پڑا تھا جو اس کے والد نے مارا تھا۔ شاہان، مجھے پتا ہوتا کہ تو اس طرح نام روشن کرے گا، میں تجھے بہت پہلے نکال باہر کرتا۔ آج کسی مرد نے تیری بہن کو منسوب کر کے ایک بہت بڑی بات کی ہے، تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو غیرت سے مر جاتا۔ پتہ نہیں اپنی بہنوں کے سر ڈھانپ کر تو نے باہر کتنی بچیوں کے سر ننگے کر دیے، پر تیری وجہ سے میری کسی بچی پر ان ناموں پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اپنی ماں کو پکڑ اور نکل جا یہاں سے۔ کل کو کسی لڑکی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرے تو خبردار میری بچی کا نام آیا، اپنے آپ کو اور اپنی ماں کو پیش کرنا، کیونکہ آج تک اس نے تجھے بگاڑا۔ دیکھ بات گریباں تک آ پہنچی ہے۔ وہ اٹھ گئے تھے اپنی کرسی سے۔ ظہیر، آپ ایک لفظ نہیں بیگم، تم نے اپنی تربیت سے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کی، اسے محبت دے دے کر ایک جانور بنا دیا، اور اس جانور نے کسی معصوم لڑکیوں کی۔ وہ ہاشم صاحب کی طرف بڑھے تھے۔ آپ اس بچی کے باپ ہیں؟ آپ کے جھکے سر اور آپ کی خاموشی نے بتا دیا ہے، میری بھی بیٹیاں ہیں۔ یقین جانیں اگر آج ایسا کچھ ہوا ہوتا تو میں بھی ایسے ہی پیش آتا۔ میں مدعو نہیں کر سکتا، مگر آپ اگر کہیں گے تو ہم اس بے غیرت کا رشتہ لے کر آپ کے گھر آ جائیں گے، ان دونوں کی شادی۔ میری بیٹی مرتی مر جائے گی، پر ایسے معاشرے کے گھنونے جانور کے ساتھ نکاح میں نہیں آئے گی۔ ہاں میں چپ تھا،
پر میں ایک بات سمجھ گیا ہوں، تعلیم ہونے کے باوجود بھی بچیوں کو پاس بٹھا کر بتاتے رہنا چاہیے کہ معاشرے کے مرد باپ بھائی جیسے غیرت مند نہیں ہوتے۔ وہاں سے یہاں تک کیسے آئی وہ اللہ جانتا ہے، پر اس گھٹیا شخص کو سزا مل کر رہے گی۔ کتنی زندگیاں برباد کر دی اس نے۔ انسپکٹر صاحب، یہ سب ثبوت کافی ہوں گے؟ جی، یہ بہت لمبے عرصے کے لیے اندر جائے گا، اور اس کے ساتھ وہ دوست بھی اس کے۔ ارشما، چہرہ صاف کروا لو، ابھی بھی یہاں خون لگا ہوا ہے۔ سوہا فرسٹ ایڈ باکس لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے اندر بھی بہت زخم لگے ہیں، بہت درد ہوتا ہے وہاں بھی، مرہم لگا دو مجھے۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بے دھیانی میں کہا تھا اس نے۔ اندر کے زخم نہیں بھرتے ارشما، مرہم صرف ان زخموں کے لیے ہوتا ہے جو نمایاں ہوتے ہیں۔ پوشیدہ زخموں کو بس وقت بھر سکتا ہے، کبھی کبھی وقت بھی خلش کو پورا نہیں کر پاتا۔ وہ کہتے کہتے خاموش ہوئی تھی۔ کاٹن پر دوائی لگائے اس نے جیسے ہی ارشما کے ہونٹ کے نیچے لگے خون کو صاف کرنا شروع کیا تھا۔ اسے دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی، پر ارشما ویسے ہی بیٹھی رہی تھی۔ کیوں؟ اس کے ساتھ جاتی تھی اس سے ملنے؟ کون کرواتا تھا تمہاری ملاقاتیں؟ اس لڑکے نے جس سے تم محبت کی قسمیں کھاتی رہی ہو، ملنے جاتی رہی ہو۔ اس نے انکشاف کیا کہ بہت ملاقاتیں ہوتی تھی تم دونوں کی۔ وہ تو دبئی نہیں بھاگ گیا تھا؟ ارشما کا سر ابھی بھی نیچے تھا۔ ایسے لفنڈروں کو دبئی کے ویزے نہیں ملتے، بلکہ حوالات کے دھکے ملتے ہیں۔ تمہیں جان کر غم ہوگا کہ تمہارے علاوہ بھی اس نے عشق کی داستانیں رقم کی ہوئی تھی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ۔ مجھے بس اتنا بتا دو، تمہیں شانی جیسے بے غیرت سے ملوایا کس نے تھا؟ سوہا نے غصے پر قابو پاتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ میری کزن نے، چاچو کی بیٹی۔ وہ جس لڑکے سے ملنے جاتی تھی تو مجھے ساتھ لے جاتی تھی، اور شاہان دوست تھا اس لڑکے کا۔ اوہ، وہ کیا تمہاری کزن بھی پریگننٹ ہے یا ہوئی ہے؟ سوہا کا لہجہ تلخ تھا۔ نہیں۔ کیوں نہیں؟ مطلب تمہیں کسی جگہ لے جا کر کسی سے ملاقات کروا کے تمہارے تو راستے کھولتی رہی وہ، خود اس دلدل میں کیوں نہیں دھسی جس میں تمہیں پھینکتی رہی وہ؟ سوہا غصے سے کھڑی ہوئی تو وہ فرسٹ ایڈ باکس بھی نیچے گر گیا تھا، کیونکہ شاید اسے احساس تھا باپ کی عزت کا، اسے دلاور بھائی کی عزت کا خیال تھا، اس لیے وہ خود ہر کام کرتی رہی پر حد پار نہیں کی۔ اور میں کوئی کام نہیں کرتی تھی پھر بھی حد پار کر دی میں نے۔ تم سب صحیح کہتے ہو، مجھے خیال نہیں تھا۔ اور سوہا، مجھے سچ میں خیال نہیں تھا۔ میں اپنی مرضی سے ملنے جاتی تھی۔ میں نے جس دنیا میں قدم رکھا تھا مجھے بس ایک ہی شخص نظر آتا تھا۔ میں کبھی اس انسان میں چھپے اس شیطان کو نہیں دیکھ پائی۔ میں قصوروار ہوں، اللہ کی طرف سے بہت اشارے ملتے رہے مجھے۔ جس دن یہ گناہ سرزد ہوا اس وقت ظہر کی اذان کے وقت گھر سے نکلنے لگی تھی۔ کبھی ہاتھ پر چوٹ لگی تو کبھی موبائل گر گیا پانی میں پھر بھی گئی۔ راستے میں ابو کے دوست کی نظر پڑی، میں ڈر کر گھر آنے کے بجائے پھر بھی گئی آگے۔ میں اتنا آگے نکل گئی کہ واپسی کا راستہ نہیں۔ تم رات کو بہت بے چین لگ رہی تھی، اس بند کمرے میں بار بار گھٹن ہو رہی تھی تمہیں اروشا، سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ کھڑکی کھولی، پھر سانس لیا تو تم پرسکون ہوئی کل رات کو۔ بڑی بہن نے ناشتے کی پلیٹ ارشما کے سامنے جیسے ہی رکھی تھی اپنی بات شروع کی تھی۔ انہوں نے سانس گھٹ رہا تھا۔ کل رات کو عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی میری۔ تمہیں اس چار دیواری میں گھٹن ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ تمہارا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ تم اپنے ہی گھر میں آزاد نہیں گھوم سکتی۔ اس کمرے کے باہر کوئی بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ کڑوی سچائی بہت ہی آسان لفظوں میں چھوٹی بہن کے منہ پر مار دی گئی تھی، پردے ماری تھی۔ بڑی بہن نے اور چہرہ پاس لے جا کر سرگوشی کی تھی۔ تو سوچو ہم پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میرے پینڈنگ کورسز بند ہوئے ہیں، ابو دکان پر نہیں جا رہے، باقی تو چھوٹی بہنیں کالج نہیں گئی ہے۔ ہماری زندگی بھی قید ہو کر رہ گئی ہے تمہاری طرح۔ فرق صرف اتنا ہے تمہیں تو سانس لینے کے لیے یہ کھڑکی مل گئی، ہماری گھٹن ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تمہاری شادی ہو جاتی تو ہم بھی آزاد ہو جاتے اس بدنامی سے، پر اب وہ بھی ممکن نہیں۔ پھپھو واپس جا چکی ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ باجی، آپ ہر روز مجھے ایسے ہی تانے دے کر مار رہی ہے، ایک بار ہی ختم کر دے میرا قصہ۔ کھانے کی پلیٹ پیچھے کر دی تھی اس نے۔ مرنے مارنے سے قصہ ختم نہیں ہوتا، نئی کہانیاں شروع
ہو جاتی ہیں، جن کی لکھاری ہم نہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں۔ تم مر جاؤ گی تو کوئی قصہ ختم نہیں ہوگا، لوگوں نے 100 من گھڑت کہانیاں گھڑ دینی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، مرنے والے تو مر جاتے ہیں، عذاب زندہ بچ جانے والے ماں باپ کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کمرے میں اب ارشما کی بہنوں نے بھی آنے سے منع کر دیا تھا۔ کوئی بھی ارشما کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اور ایک بات ابو کہہ رہے تھے، یونیورسٹی جانے کی تیاری کرو، پیسے بھرے ہوئے ہیں، جب ظاہر ہونے لگے گا ہم کوئی بھی بہانہ لگا کر چھٹیاں لے لیں گے۔ سوہا کل یونیورسٹی، ارشما بھی آئے گی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے اندلیپ۔ سوہا نے فون دوسرے کان پر لگا لیا تھا۔ بات کرتے کرتے اس کی پھپھو نے رشتے سے انکار کر دیا، وہ لوگ واپس چلے گئے ہیں سچ جاننے کے بعد۔ اوہ، ارشما کی کوئی زندگی نہیں رہی ہے دیکھا جائے تو، اور اب ہم لوگ بھی ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ میری امی نے اکیڈمی چھڑوا دی ہے میری، یونی کے 2 سیمسٹر بھی مشکل لگ رہے ہیں، مگر گھر والے ایسی نظروں سے دیکھنے لگے ہیں مجھے۔ تم مجھے کچھ بھی نیا نہیں بتا رہی ہو اندلیپ، میں بھی اسی فیز سے گزر رہی ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے موم ڈیڈ براڈ مائنڈیڈ ہے، ٹرسٹ کریں گے، پر ایسے واقعات کے بعد ماں باپ یقین نہیں کر پاتے۔ وہ بات کر رہی تھی کہ اس کے موبائل پر میسج آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں، ٹیک کیئر۔ ہائی بیوٹیفل۔ فرسٹ میسج اوپن کرتے ہی وہ حیران ہوئی تھی انجان نمبر کا میسج دیکھ کر۔ سوہا، اس سے دوستی کرو گی؟ سوہا، مجھے پتا ہے تم میرے میسیجز ریڈ کر چکی ہو۔ کل ملاقات کریں، یونی کینٹین میں یا باہر کہیں ملے؟ کیا تم اسی ایڈریس میں آؤ گی جو تم نے یونیورسٹی کے فرسٹ ڈے پر پہنا تھا؟ لاسٹ میسج لمٹ تھا اس بدتمیزی کی، اور پھر ایک فوٹو اٹیچ تھی جب اسی نمبر سے میسج اسے واٹس ایپ پر آیا۔ اپنی ہی تصویر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی جو اس کے فرسٹ ڈے کی تھی۔ اس کی تو میں وہ میسج لکھ چکی تھی، پر میسج سینڈ کرنے کے بجائے ڈیلیٹ کر دیا تھا اس نے۔ اگر میں نے اس کے میسج کا رپلائی دیا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ میں میسج پڑھ چکی ہوں، اسے اور شے مل جائے گی، پھر وہ شروع ہو جائے گا۔ سوہا نے موبائل آف کر دیا تھا اور نمبر بلاک لسٹ پر ڈال دیا تھا۔ حماد، بائک اسٹارٹ کرو۔ ابو، اگر آپ مجھے ان کو ساتھ لے جانے کا کہنے والے ہیں تو معذرت کے ساتھ میں نہیں جاؤں گا۔ اپنی بہنوں کو حقارت اور غصے سے دیکھا تھا حماد نے۔ نہیں بیٹا، میں نے اکرم صاحب سے بات کی تھی، ان کے رکشے میں آئے جائیں گی، بس تم نے بائک آگے یا پیچھے رکھنی ہے۔ مجھے اب کسی پر بھی یقین نہیں رہا، ان کا کیا پتا کہ راستے میں اتر جائیں اور… وہ کہتے کہتے چپ ہو گئے تھے جب چھوٹی بیٹی رونا شروع ہو گئی تھی۔ آپ ان کے کیے کی سزا ہمیں نہیں دے سکتے ابو، یہ ناانصافی ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ ہماری جان ہے، ہم بیٹیاں مرتی مر جائے گی پر آپ کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گی۔ ابو، بھائی ہمیں ان نظروں سے نہ دیکھیں، ہماری تعلیم چھڑوا دیں، اف تک نہیں کہیں گے، پلیز نظروں سے نہ گرائیں ہمیں۔ ارشما وہیں کھڑی رہ گئی تھی کمرے کے باہر، حقیقت قیامت بن کر ایک بار پھر گری تھی اس پر۔ چلو میں چلتی ہوں ساتھ۔ جب ارشما اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی تو والدہ سے اس کو بازو سے پکڑ لیا تھا اور گھر سے باہر لے گئی تھی۔ دبئی۔ امی، ہم اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے وہاں سے؟ عاصم واپس گھر نہیں آنا تھا کیا؟ بیٹا، آفس کے لیے دیر نہیں ہو رہی؟ امی، میں باس ہوں، لیٹ ہو سکتا ہوں۔ اب بتائیں کیا ہوا ہے؟ ماموں نے انکار کر دیا تھا۔ نگہت بیگم بتانا چاہتی تھی عاصم کو سب سچ، پر وہ اپنے بھائی کی عزت کی خاطر خاموش تھی۔ انہوں نے سب بھائیوں میں سب سے زیادہ ہاشم بھائی سے پیار کیا، عزت کی ان کی۔ اور ارشما، وہ تو ان کی بیٹی جیسی تھی، پر کیوں کیا یہ سب؟ امی کہاں کھو گئی آپ، بتا دیں۔ عاصم، ابھی وہ پڑھ رہی ہے، ابھی شادی کی بات یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ پر امی، نکاح تو ہو سکتا ہے نا؟ مجھے ڈر ہے کہیں یونیورسٹی میں کوئی پسند نہ آ جائے اسے۔ ہاں ہاں ہاں، ماشاء اللہ، آپ کی بھانجی خوبصورت ہو گئی ہے پہلے سے۔ عاصم نے ہنستے ہوئے آنکھ ماری تھی، پر الفاظ
اور تکلیف پہنچا گئے تھے۔ عاصم، دنیا میری بھانجی پر ختم نہیں ہوتی، اور بھی لڑکیاں ہیں باہر۔ عاصم کے گال پر ہاتھ رکھے کہا تھا اور کچن میں چلی گئی تھی۔ امی کو کیا ہوا؟ کل تک مجھ سے زیادہ تو ارشما ضد تھی امی کی۔ کیا پاکستان میں کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا میں خود ماموں سے بات کروں یا ڈیڈ سے کہوں؟ عاصم نے موبائل کی وال پر وہی ہنستی مسکراتی تصویر دیکھی تھی جو بہت پرانی تھی۔ اسے یقین تھا ارشما اس کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے، پر اسے یہ نہیں پتا تھا ارشما نے کسے اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ وہ 4 دوست پھر سے آج اکٹھی ہوئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، اب وہ ایک دوسرے کی طرف بھاگی نہیں تھی، گلے نہیں لگی تھی۔ سوہا کو دیکھ کر زارا کے علاوہ سب نے ہی سلام کیا تھا، اور ارشما، وہ خاموشی کے ساتھ کلاس میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ فرسٹ لیکچر شروع ہوئے 5 منٹ نہیں ہوئے تھے کہ سوہا کا موبائل بج اٹھا تھا۔ مس سوہا، اگر آپ کو رولز نہیں پتا تو میری کلاس سے باہر چلی جائے۔ آئی ایم سو سوری سر۔ سوہا نے موبائل وائبریٹ پر لگا دیا تھا۔ اسی لمحے بہت سی تصاویر اسے واٹس ایپ پر موصول ہوئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان تصاویر میں وہ کسی لڑکے کے ساتھ۔ سوہا جیسی براڈ مائنڈ گرل، نڈر لڑکی کے ہاتھ کانپ گئے تھے جب اس نے خود کو ان فوٹوز میں کسی انجان لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ فوٹوز اتنی ریئل تھی کہ سوہا خود بھی حیران تھی۔ اس نے نظریں گھما کر کلاس میں موجود اسٹوڈنٹس کو دیکھا تھا، اور ایک میسج رونما ہوا تھا۔ ہاں 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 سوہا جی، ایسے نہ دیکھے، شک ہو جائے گا۔ ہم دونوں کا لٹل ڈرٹی سیکریٹ سب کے سامنے آ جائے گا۔ سوہا نے غصے سے میسج ٹائپ کیا تھا۔ کون ہو تم؟ اپنے عاشق کو بھول گئی؟ تمہارا ایڈمائر؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری اتنی جرأت، میری فوٹو کو ایڈٹ کیا تم نے؟ ہاں ہاں ہاں، بہت جرأت ہے۔ چاہوں تو ابھی پوری یونی کو یہ سب سینڈ کر کے تمہاری عزت کا جنازہ نکلوا سکتا ہوں، مگر میں بس دوستی کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں اکیلے میں۔ یو باسٹرڈ! ایک بار اور گالی دی سوہا تو تمہارے ماں باپ کو بھی سینڈ کر دوں گا، اور تم جانتی نہیں ہو مجھے۔ سوہا نے موبائل بند کر دیا تھا۔ اسے اتنا پتا چل گیا تھا کہ وہ جو بھی ہے آس پاس ہی ہے، اس لیے سوہا نے پریشان ہونے کا ڈرامہ کیا اور منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر ٹیبل پر سر رکھ لیا تھا۔ مس سوہا، آپ ٹھیک ہے؟ باقی سب کی نظریں بھی سوہا پر تھی، خاص کر اس کی دوستوں کی۔ جی نو سر، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ کیا یہاں سے میں بریک لے سکتی ہوں پلیز؟ اجازت ملنے پر وہ جلدی سے باہر آئی تھی اور سیدھا کیفے میں گئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی ہے اسی یونی کا ہے، ایک غلط فیصلہ، ایک غلط قدم کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سوہا نے بار بار ان فوٹوز کو دیکھا تھا اور گہرا سانس لیا تھا۔ کین آئی سٹ ہیئر؟ سامنے اسٹوڈنٹ نے جیسے ہی پوچھا تھا، سوہا نے اپنا بیگ ٹیبل سے اٹھا کر ساتھ والی کرسی پر رکھ لیا تھا۔ ہائی، آئی ایم نور، یو سوہا۔ سوہا نے ہینڈ شیک کیا تو پھر ایک میسج شو ہوا تھا۔ تمہارے چہرے پر یہ ڈر دیکھ کر بہت سکون مل رہا ہے مجھے سوہا۔ اچھی بات ہے، کسی کو بتانے کی کوشش بھی مت کرنا، اور کسی کو بتایا تو تم سوچ نہیں سکتی میں کیا کر سکتا ہوں۔ اف، ہے، آر یو اوکے سوہا؟ یس، کیا ایک کام کر سکتی ہو؟ مجھ سے بات کرتے ہوئے مسکراتی رہو اور اپنے موبائل سے ایک نمبر ڈائل کرو۔ واٹ کرو؟ اٹس ایمرجنسی، کوئی مجھے فالو کر رہا ہے، میں اپنا سیل یوز نہیں کر سکتی۔ او مائی گاڈ! ڈونٹ گو لڑکی، چپ چاپ بیٹھی رہو، جو کہا وہ کرو پلیز۔ سوہا نے اس کو غصے سے اور پھر پیار سے کہا تھا۔ اوکے، نمبر بتائے۔ سوہا نے ایک نمبر بتایا تھا۔ اب موبائل ٹیبل پر الٹا کر کے رکھ دو اور خاموشی کے ساتھ مسکراؤ اور لپسنگ کرو، ایسے لگے ہم بات کر رہے ہیں، اور اس نمبر پر کال ملا دو۔ دوسری رنگ پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو انکل زبیر، میں سوہا بات کر رہی ہوں۔ سوہا بیٹا، خیریت ہے؟ اس انکل میرے نمبر پر آ رہے ایک رانگ نمبر کو ٹریس کروائے اور اس کو پکڑے، وہ مجھے کل سے دھمکا رہا ہے، میری کچھ تصاویر بھی اس نے فوٹو شاپ کی ہوئی ہے۔ ڈونٹ وری بیٹا، میں ابھی کچھ کرتا ہوں، تم خود کو اسمارٹ سمجھتی ہو؟ یو بچ! ایک لاسٹ میسج آیا تھا، اور کچھ دیر بعد زارا کلاس سے غصے سے باہر آئی تھی اور آتے ہی سوہا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔
ایک مسئلہ جان نہیں چھوڑ رہا اور تم نے یہ گل کھلایا ہے، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ یہ دیکھو، یونی کے بلاگ پر یہ فوٹو تمہاری کپل گولز، مائی فٹ سوہا کو پیچھے دھکا دے دیا تھا اور بہت سے اسٹوڈنٹ سوہا کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اس نے کسی کا خون کر دیا ہو۔ چیمگوئیا جیسے ہی زیادہ ہوئی تھی، پرنسپل آفس سے پیغام آ گیا تھا اور سوہا کو وہاں بلا لیا گیا تھا۔ یہ سب کرنے آتے ہیں آپ لوگ؟ اینڈ یو سوہا، تمہارے فادر اگر میرے اچھے دوست نہ ہوتے تو ابھی تمہیں بھی میں نکال دیتا اس لڑکے کے ساتھ۔ وہ تصاویر والا لڑکا سامنے کھڑا تھا جس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میری ریپوٹیشن خراب کی گئی ہے اور مجھے سنا رہے ہیں؟ میری تصاویر اس گھٹیا شخص نے ایڈٹ کر کے وائرل کی یونیورسٹی میں اور آپ اسے سزا دینے کے بجائے مجھے بلیم کر رہے ہیں۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح ایسے حالات میں گھبرائی نہیں تھی، نہ ہی سہمی تھی۔ سوہا، ہنی، اب تو سب کو پتہ چل گیا ہے۔ سر، ہم دونوں شرمندہ ہیں۔ یو باسٹرڈ! وہ جیسے ہی اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھی تھی، سوہا کے والدین اندر داخل ہوئے تھے، ساتھ اس لڑکے کے بھی۔ سوہا، سیریسلی؟ مجھے تم سے یہ امید؟ ڈیڈ، آپ کی بیٹی ہوں، اگر ایسی گری ہوئی حرکت کرتی تو صاف منہ پر بتاتی۔ یہ جھوٹ ہے انکل، سوہا کی غلطی نہیں ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ گھٹیا آدمی! سوہا نے پرنسپل کے ڈیسک پر پڑے گلدان کو اٹھا کر اس لڑکے کی طرف پھینکا تھا۔ سوہا! سائم، ریلیکس، میرے بچے کا سر پھاڑ دیا۔ کس طرف جاہل بیٹی ہے آپ لوگوں کی؟ سوہا کو اس کی والدہ نے زبردستی پیچھے کیا تھا۔ میں نے اس لڑکے کو نکال دیا ہے یونیورسٹی سے۔ اور سوہا، تم اس سیمسٹر کی اینڈ تک یونی سے کس لیے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے باپ کو مت دیکھیں، مجھ سے بات کریں۔ آپ نے کچھ فوٹوز کو دیکھ کر میرا کردار جانچ لیا۔ یہ بے غیرت انسان جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے سچ مان لیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ سوہا، یہ فوٹوز میں نے وائرل کی، پتہ نہیں کس نے کی ہے۔ میں نے وائرل نہیں کی، پتہ نہیں کس نے کی ہے، ورنہ تمہاری عزت میری عزت ہے۔ وہ معصومیت سے کہہ رہا تھا، سب کو یقین بھی ہو چکا تھا اس پر۔ تم ہو کون؟ تمہارا نام کیا ہے؟ سوہا کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ڈیسک پر رکھی تصویر دیکھ کر اس نے اس لڑکے سے پوچھا تھا، اور اس وقت اپنے موبائل پر ریکارڈنگ اسٹارٹ کر دی تھی۔ تمہیں میرا نام نہیں پتا؟ سوہا، اتنی ڈیٹ پر جا چکے ہیں، ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ تمہارا نام؟ سوہا کی آواز اس قدر غصے سے بھری ہوئی تھی۔ کامران احمد۔ کامران، تم اپنا ہوم ورک بہت اچھے سے کر کے آئے۔ لک ایٹ یو، اپنی حیثیت دیکھو، اوپر سے نیچے تک۔ تمہاری اوقات ہے کہ میں سوہا سائم چودھری کی اکلوتی بیٹی، جو ٹاپ 10 بزنس مین میں ہے، ان کی بیٹی تم جیسے فٹیچر کے ساتھ ڈیٹ پر جاؤں گی؟ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارے خاندان میں لڑکیاں شادی بھی کرتی ہے تو فیملی میں یا فیملی فرینڈس میں، ہمارے یہاں ڈیٹ شیٹ نہیں ہوتی۔ اگر میں بغاوت کرنا بھی چاہوں تو وہ کوئی لاکھوں کروڑوں میں ایک ہوگا۔ اور تم خود کو دیکھو۔ سوہا نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی تھی، شاید اپنی بیٹی کو اس روپ میں پہلی بار دیکھ رہے تھے سائم صاحب۔ سوہا بیٹا۔ موم، یہ فوٹوز وائرل ہوئی، ہر نارمل لڑکی کی طرح میں بھی گھبرا گئی، ڈر گئی، سہم گئی تھی، پر میرا ڈر، میرا سہم جانا، جھک جانا ایک اسٹیمپ لگا دے گا میرے کردار پر۔ میں کیوں کردار پر انگلی اٹھنے دوں؟ بس انکل زبیر آ جائے۔ کامران کے چہرے پر ایک گھبراہٹ نمایاں ہوئی تھی۔ سوہا کے کانفیڈنس سے، یہ فوٹوز دیکھ کر آپ نے مجھے میرے ہی سیمسٹر سے باہر نکالنے کی بات کی مسٹر پرنسپل؟ اس نے وہ فوٹو واپس ان کی طرف پھینکی تھی۔ یہ فوٹو، جس پر اس نے بہت چالاکی دکھائی، اور ڈیٹ دیکھے ذرا۔ پر مجھے تو پاکستان آئے ہوئے اتنا وقت ہوا ہی نہیں۔ یہ میری ٹکٹ کی ڈیٹ۔ سوہا نے موبائل سے اپنے ڈاکیومنٹس دکھائے تھے، اور پھر آفس کا دروازہ کھل گیا۔ یہ نمبر تمہارا ہی ہے نا؟ انہوں نے وہ کاغذ کو کامران کے سامنے کیا تھا۔ وہ ابو، یہ نمبر تو میرا چوری ہو گیا تھا۔ زبیر صاحب نے موبائل کھینچ لیا تھا۔ سائم، یہ لڑکا جتنے نمبر سے تنگ کر چکا ہے، سب کا EMI یہی ہے، یہ موبائل۔ کب سے دھمکی دے رہا ہے، دوستی کرنی ہے، میں کرواتا ہوں۔ وہ اسے کالر سے پکڑ کر باہر لے جانے لگے تھے جب سوہا نے روکا تھا۔ انکل، ابھی یہ اور اس یونیورسٹی کے پرنسپل صاحب باہر سب اسٹوڈنٹ کو یہ سارا ڈرامہ بتا دے اور سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگے۔
اپنا اقبال جرم کر کے پھر آپ سے جیل میں ڈال دے۔ دیکھو سوہا بیٹا، آپ دیکھیں سر، ایسے 1000 کیس آپ کے سامنے آتے ہوں گے، آپ یہاں کسی کو جج نہیں کر سکتے بنا ٹھوس ثبوت کے۔ یہ فوٹوز بنانا، ایڈٹ کرنا آج کے زمانے میں بچوں کا کھیل ہو چکا ہے، اس لیے ایسے حالات میں کسی فیمیل اسٹوڈنٹ کو یونی سے نکالنے کا پریشر ڈال کر اسے دبانے سے پہلے حقائق جاننا آپ پر فرض ہے۔ اب بات اس آفس سے باہر جائے گی جہاں آپ اپنے اس اسٹوڈنٹ کی کرتوت سب کو بتائیں گے۔ سوہا باہر چلی گئی تھی۔ سوہا بیٹا، نو موم ڈیڈ، آپ دونوں کو کم سے کم کسی غیر کے سامنے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا موٹیو تھا مجھے بدنام کرنا اور پھر آپ کو کہنا کہ میری شادی کروا دیں، اور آپ دونوں اروشما کے واقعے کے بعد سے ہاتھ میں آنے والے پہلے ہی موقع کو دیکھ کر مجھ پر شک کر بیٹھے۔ میں بیٹی ہوں، بار بار صفائیاں نہیں دوں گی، آپ ماں باپ ہیں، میری آنکھوں میں اگر سچ نظر نہیں آ رہا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، آپ دونوں کی مرضی ہے، پر ایسے لوگ ہر جگہ ملیں گے تو کیا ہر جگہ اپنی بیٹی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے؟ مجھے بیٹی رہنے دے، باغی نہ بنائیے خدارا۔ سوہا، اروشما کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اسے بہت الٹیاں آ رہی تھی، اسے ایمرجنسی میں لے گئے ہیں، اندلیب بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ واٹ؟ ہاں سوہا، مجھے لگتا ہے یہاں کچھ لوگوں کو شک ہو گیا ہے سوہا، ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی اسے یونیورسٹی میں لا کر، سب کو پتہ چل جائے گا۔ اندلیب کا چہرہ آنسو سے بھر گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، ہم ساتھ ہیں، آپ بچوں ڈونٹ وری۔ سوہا کی موم نے اندلیب کو تسلی دی تھی، پر سوہا جانتی تھی اس انسیڈنٹ کے بعد سب کچھ چینج ہو جائے گا، اور وہی ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں جو ہوا تھا وہ محلے تک پہنچ گیا تھا۔ یہ لوگ اب اس محلے میں نہیں رہ سکتے، ہاشم کو نکالنا ہی ہوگا، ایسے زانی لوگ دھبا ہے۔ 2-3 عورتوں نے ہاشم صاحب کے گھر آ کر بہت باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ دیکھیے، آپ جو کہہ رہی ہیں وہ غلط ہے، جھوٹ ہے، ہماری اروشما کی طبیعت خراب ہوئی تھی، آپ کو یقین نہیں تو ڈاکٹر سے خود پوچھ لیں، ہم لوگ بہت عزت دار شریف لوگ ہیں، ہمیں بدنام نہ کریں۔ زارا کی چچی نے خود تصدیق کی ہے، اور تمہاری دیورانی، اس نے بھی کل رخسانہ سے کہا کہ وہ لوگ تمہاری بیٹیوں کی وجہ سے اپنا حصہ بیچ رہے ہیں۔ کیا سچ میں تمہاری بیٹی پیٹ سے ہے؟ شرم نہیں آئی اسے؟ شکل سے تو تمہاری ساری بیٹیاں ایسی حاجن نمازن لگتی تھی، اور کردار ایسے ہے۔ ہاشم بھائی تو بڑے نیک بنے پھرتے تھے، اور تم، یہ تربیت رہی؟ اچھا ہوا میری بچیوں کا آنا جانا نہیں ہے یہاں، قسم سے شرمندہ کر دیا تم لوگوں نے۔ ہاشم صاحب کی برداشت سے باہر تھا اتنی اونچی آوازیں، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہیں گر گئے تھے، درد سے آنکھیں بند ہو رہی تھی، پر باہر سے آتی زہر اگلتی آوازیں نہیں۔ امی، ابو، اروشما ہی بھاگتے ہوئے اپنی امی کے پاس آئی تھی۔ حماد گھر پر نہیں تھا، وہ محلے والی تو وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ باپ کو بے ہوش دیکھ کر ان بچیوں نے شور ڈالا تھا، اٹھا کر زمین سے جیسے ہی بستر پر لٹایا تو ہوا باختہ ہو رہے تھے۔ بھابھی کیا ہوا ہاشم بھائی کو؟ تایا ابو ٹھیک تو ہے؟ پر اروشما نے تو دونوں ماں بیٹی کو پیچھے دھکا دیا تھا۔ خبردار پاس نہ آنا۔ چچی، میرے باپ کی بدنامی کروا کر آپ کو سکون مل گیا؟ تم میں ابھی بھی ہمت ہے میرے سامنے بکواس کرنے کی؟ جو گل تم نے کھلا دیا ہے، مجھ پر الزام لگانے سے پہلے اپنی بیٹی کو اپنے سامنے کھڑا کریں اور پوچھیں کہ وہ کتنے گل کھلا کر سائے کروا چکی ہے۔ میں آج اس مقام پر آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہوں۔ میرے باپ کو کچھ بھی ہوا تو میں چپ نہیں رہوں گی، پورے محلے، پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی آپ کی بیٹی کی کرتوت۔ چچی اروشما کو مارنے کے لیے آگے بڑھی تھی جب حماد نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے ہمارا پیچھا چھوڑ دے، جتنا تماشا محلے میں لگانا تھا آپ نے لگا دیا چچی، ہم چلے جائیں گے یہاں سے، جائے آپ بھی راستہ چھوڑ دیں۔ حماد بہن کو نظر انداز کر کے اندر کمرے میں گیا تھا، والد کا بے جان وجود دیکھ کر اس کی روح بھی کانپ گئی تھی، پر ہمت کر کے اس نے انہیں اٹھایا تھا اور باہر لے گیا تھا۔ ایمبولینس پہلے سے موجود تھی، وہ لوگ چلے گئے تھے، پیچھے ان کی بچیاں رہ گئی تھیں، وہ دل چیر دینے والی باتیں سننے کے لیے۔ خدا ایسی اولاد کسی کو نہ دے، اولاد کیا ایسی بیٹیاں، باپ شریف تھا اس لیے برداشت نہیں کر پایا، جانے کب سے دھوکہ دے رہی تھی باپ کو۔ بہن، مجھے تو ماں بھی ملوث لگتی ہے ایسی تربیت کی بچیوں کی۔ توبہ توبہ۔ اروشما کی والدہ خاموشی کے ساتھ اندر چلی گئی تھی اپنی بچیوں کو لے کر۔
اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔